علماء ہمارے ہاں بتاتے ہیں کہ کسی کام کا بہت زیادہ ثواب ہے اور وہ لاکھوں ہزاروں گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ بتائیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ثواب کی مقدار معلوم کرنے کا مصدقہ فارمولہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کا فارمولہ پہلے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ نہایت اطمینان کے ساتھ ملاوٹ کی جائے گی، نہایت اطمینان سے جھوٹ بولا جائے گا، نہایت اطمینان سے غبن کیے جائیں گے، بہت اطمینان کے ساتھ لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ 15 تسبیحیں پڑھ لیں تو کیا 10 سال کے روزے ہمارے اعمال نامے میں لکھے جائیں گے؟ تو یہ بڑا غلط طریقہ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دی ہیں ان میں سب سے زیادہ نازک معاملہ 2 چیزوں کا ہے، کسی کی حق تلفی کرنا اور کسی کی جان مال عزت کے خلاف زیادتی کرنا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں بندہ خدا کا بھی مجرم ہوتا ہے اور انسان کا بھی مجرم ہوتا ہے، اور خدا تو بہرحال کریم ہے، اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم معافی مانگیں گے، ہم کوئی حج کرائیں گے، ہم کوئی عمرہ کرائیں گے تو وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ انسان کہاں معاف کرے گا؟ اس سے تو دنیا میں بھی معاملہ پڑنا ہے، آخرت میں بھی پڑنا ہے۔ اور جیسے کہ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، نیکیاں ہی ہوں گی وہ اگر مانگ لے گا، اور اس کی برائیاں ہی ہوں گی جو اگر تبادلے میں ملیں گی تو ہمیں ملیں گی۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ متعین طور پر جانیے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، کن کو ممنوع قرار دیتے ہیں، کن کے قریب بھی انسان کو نہیں جانا چاہیے، اس سے بچنے کی صحیح پہلے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جہاں تک ثواب کا تعلق ہے تو وہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، اللہ کی عنایت ہے۔ عام طور پر جو بات قرآن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ 70 گنا تک اللہ تعالیٰ بعض نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے نیکی کس صورتحال میں کی ہے، کیسے نازک موقع پر کی ہے، آپ نے اس نیکی کی طرف کیسی رغبت دکھائی ہے، آپ کس سبقت کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھے ہیں، آپ کی دل کی حالت کیا تھی، ان سارے چیزوں کا لحاظ رکھ کے بعض موقعوں پر نیکی کا اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ بندوں کے لیے اس کو عام کرے۔ باقی یہ جو آپ قصے کہانیاں سنتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قدیم زمانے میں بھی ان چیزوں کو گھڑا پھیلا دیا، اور معلوم ہوتا ہے کہ جو منہ میں آیا ہے وہ لوگوں نے کہہ دیا ہے۔ چنانچہ محدثین نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ اگر کسی چیز کا بہت اجر و ثواب بیان کیا جا رہا ہو تو یہ تنہا یہی بات کافی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ جھوٹی بات ہے جو اللہ کے پیغمبر کی طرف منسوب کر دی گئی۔